اب یہ دور جو ہے، یہ جس دور میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ دور فتنہ اور فساد سے بھرا ہوا دور ہے، اور اس بات کی خبر میرے آقا نبی پاک جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی تھی۔ فتنے بارشوں کی طرح برس رہے ہیں، ہر روز ایک نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، ایک نئے طریقے سے ایک بات کو کر کے تو دین اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ اس دور کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ایسا کام کریں جس سے امت کے عقائد، امت کا ایمان سلامت رہے، لیکن تحقیقات کے نام پر نئے نئے رستے اور نئے نئے فتنہ و فساد میں امت مصطفیٰ کو مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک مولانا تقریر فرما رہے تھے کہ میں نے استخارہ کیا ہے یزید کے متعلق۔ ارے نادان، استخارہ دو خیروں کے درمیان ہوتا ہے کہ یہ دو خیر ہیں، ان کے درمیان میں سے کس کو چنوں؟ اب ایک آدمی یہ استخارہ کرنے لگ جائے کہ میں شراب پیوں کہ نہ پیوں، تو وہ تو بڑا بے وقوف ہے کہ شراب پینے کے متعلق کیا استخارہ کر رہے ہو، نادان تم۔ استخارہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ دو خیر کے کام ہیں، ان دونوں میں سے اچھا کام جو ہے وہ کیا ہے میرے لیے، یہ ہے استخارے کا معنی۔ تم نے یزید کو خیر سمجھا ہے حسین کے مقابلے میں، حسین کے مقابلے میں تم نے یزید کو بھی نور سمجھا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں۔ ہمارے اہل سنت کے علماء کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے، اہل معرفت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کا دل کبھی بھی یزید کی جانب مائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یزید ظلمت کا نام ہے، یزید بے حیائی کا نام ہے، یزید بے شرمی کا نام ہے، یزید ڈہٹائی کا نام ہے، یزید مصطفیٰ کے آل پاک کے قاتلوں کا نام ہے، یزید شرابی کا نام ہے، یزید زانی کا نام ہے جس نے اپنی بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا تھا۔ تمہاری محبتیں، تمہارے دل ابھی بھی اس کی جانب مائل ہیں۔ یزید وہ ہے کہ جس نے شہر مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو اہل ایمان کی قبلہ گاہ ہے 3 دن تک گھوڑے بندھوائے تھے، خچروں نے لید کی تھی مسجد رسول میں۔ یزید وہ ہے کہ جس کی بے حیائی کی وجہ سے مدینہ پاک میں 1000 کنواری لڑکیاں بغیر شادی کے حاملہ ہوئی تھیں۔ یزید وہ ہے کہ جس کے حکم پر، جس کی ایما پر رب ذوالجلال کے کعبۃ اللہ میں، جہاں پر اہل ایمان طواف کرتے ہیں اور اپنی عظیم عبادت کو سر انجام دیتے ہیں، جس کے کہنے پر کعبۃ اللہ پر پتھر برسائے گئے، کعبہ کا غلاف جلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں وہاں سے جلیں، ابھی بھی تم یزید کی حمایت کرتے ہو۔ یزید وہ شخص ہے کہ جس نے سر حسین علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کو لبہائے مبارک پر چھڑیاں مار کر کہا تھا کہ آج میں نے اپنے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا۔ اس کے کفر کے لیے یہ اشعار ہی کافی ہیں، اس کے کفر کے لیے یہ اشعار کافی ہیں جو اس نے سر حسین پر چھڑی مارتے ہوئے کہے تھے۔ ابھی بھی یہ لوگ یزید کی جانب مائل ہیں، کوئی اس کو امیر المومنین کہتا ہے، کوئی اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ایک اللہ سے محبت کرنے والا آدمی، رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ عشق کرنے والا آدمی، حضرات کرام اہل بیت کرام علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا ایک فرد جو ہے وہ کیسے یزید کی جانب مائل ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک بات طے شدہ ہے، جس کا کردار واضح ہے، جس کی ہر ایک چیز واضح ہے، جس کے
اور یہ لوگ ابھی بھی اس کو امیر المومنین اور سیدنا اور خلیفہ اور یہ کیا کیا الفاظ اس کے لیے چنتے ہیں. تھوڑا سا خدا کا خوف ہوتا ہے. اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے سوا چارہ بھی کیا ہے کہ تم ابھی تک تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ امیر المومنین ہے یا امیر الشیطان ہے. تو اللہ کے بندو نئے نئے رستے مت بناؤ اہل ایمان کے لیے. اس سے اہل ایمان کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس سے اللہ کے بندوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. ہمارے لیے بس حضرت خواجہ غریب نواز کا شعر کافی ہے. دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداز دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ غریب نواز کے اشعار ہیں. بادشاہ است حسین. تم کون سی بادشاہیاں یزید کو دینا چاہتے ہو نادانو؟ بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. حسین سردار ہیں لجپال ہیں. تم کس یزید کے ساتھ حسین کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ ارے نادانو بے وقوفو، حسین تو وہ ہے کہ جس کے گھر کا ایک چھوٹا بچہ علی اصغر کے نام کا وسیلہ دے کر بھی دعا کی جائے تو وہ دعا رد نہیں جاتی. تم حسین کو یزید کے ساتھ ملانا چاہتے ہو؟ حسین کے لشکر میں عباس علمدار باب الحوائج ایسے ہیں کہ جن کے نام سے وسیلہ دیا جائے تو دعائیں رد نہیں جاتی. حسین کی نسلوں میں آگے باب الحوائج جناب موسیٰ کاظم ایسی شخصیت ہے کہ جن کے نام کا وسیلہ دیا جائے تو دعا رد نہیں جاتی. تم کس خاندان کے ساتھ یزید کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ ارے ظالموں کو تھوڑی سی عقل استعمال کرو. رسول اللہ کو تم اذیت دینا چاہتے ہو.